کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو آپ کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے وسوسے چھوڑ گیا ہو؟ مرحوم والدین کا خواب میں آنا مذہبی طور پر اولاد سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ اسلام کے مطابق اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک ہوتا ہے، جبکہ جوڈائزم یہودیت کی کتاب تلمود میں خواب کو نصف نبوت قرار دیا گیا ہے۔ ہیومن سائیکولوجی میں تہلکہ مچانے والے ماہر نفسیات سیگمنڈ فرائڈ خواب میں والدین سے ملنے، قبرستان دیکھنے یا کسی محبوب ہستی سے ملاقات اور دوسری اہم خوابوں کی تعبیر پر کیا کہتے ہیں؟ خواب میں سانپ دیکھنا یا اسے کچل دینے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسلام نے اسے نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلم کتاب الرؤیا کے مطابق کوئی بھی خواب دیکھے وہ کسی ایسے شخص کو سنائے جو اس سے محبت کرنے والا ہو۔ قبرستان کا خواب میں آنا کیا تعبیر رکھتا ہے؟ خواب میں بچھڑے ہوئے محبوب سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دوستو، آج کے پروگرام میں ہم اسی طرح کے کچھ خوابوں کی تعبیرات اور ان کی تشریحات پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ہے تو خواتین و حضرات، میں ہوں خرم شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو وتھ خرم۔ خواب میں مرحوم والدین کو دیکھنا۔ امام ابن سیرین کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے مسلمانوں کے تمام مکتبہ فکر میں بہت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ اس مناسبت سے ان کی کتاب تعبیر الرؤیا کو مذہبی کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تعبیر الرؤیا میں مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے فرماتے ہیں، دنیا فانی سے کوچ کیے گئے مرحوم والدین کو خواب میں خوش و خرم دیکھنا مبارک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ان کی آخرت بہت بہتر ہے۔ دوستو، کتاب الرؤیا کے مطابق اگر مرحوم والدین خواب میں آپ کو کوئی نصیحت یا پیغام دیں تو آپ پر واجب ہے کہ اس پر سختی سے عمل کریں، کیونکہ امام سیرین کے مطابق ایسا خواب اولاد کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر والدین خواب میں ناراض نظر آئیں تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کرے اور صدقہ دے۔ یہ چیز اس طرف اشارہ ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والی اولاد کی جانب سے والدین کے حقوق میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ بعض صورتوں میں مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اولاد کی دعا اور ان کی طرف سے صدقے کی ضرورت ہے۔ خوابوں پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسلامی تاریخ کی مستند متفق علیہ اور شہرہ آفاق کتاب تعبیر الرؤیا کے خالق امام جعفر صادق بچھڑے ہوئے محبوب کے ساتھ عالم رویا میں ملاقات کے حوالے سے کہتے ہیں، عام طور پر خواب میں محبوب سے ملنے کو خوشی، راحت یا کسی خواہش کی تکمیل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ملاقات خوشگوار ہو تو خواب دیکھنے والے کی زندگی میں جلد کوئی خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اگر خواب میں ملاقات ناخوشگوار ہے تو یہ ممکنہ طور پر مستقبل میں کسی مشکل یا پریشانی کی علامت ہو سکتی ہے۔ مذہبی طور پر خواب میں قبرستان دیکھنا زندگی کی عارضیت اور آخرت کی یاد دہانی قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعبیر کے مطابق یہ خواب انسان کو موت اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین اسے موت کے حوالے سے انسان کے اندر کے خوف سے تشبیہ دیتے ہیں، جو دنیاوی ذمہ داریوں اور ادھورے کاموں کی تکمیل کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ سانپ عام طور پر خواب میں دشمن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اسلامی خوابوں کی تعبیرات میں سانپ کو حسد، فتنہ اور دشمنی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ابن سیرین کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں سانپ دیکھتا ہے تو یہ دشمن کی طرف سے نقصان پہنچانے کی ایک علامت ہو سکتی ہے، خاص کر اگر سانپ حملہ کرے۔ خوفناک خواب، امام ابن سیرین ہی خوفناک خوابوں کے حوالے سے تعبیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں، ایسے خوفناک خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں خوف پیدا کر کے انہیں گمراہ کر سکے، اور بعض اوقات یہ خواب شیطانی اثرات اور بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سائنسی اور نفسیاتی اعتبار سے خوفناک خوابوں کی وجوہات پر سیگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ ایسے خواب ذہنی صدمے یا ماضی کے خوفناک تجربات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3292 کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو جب بھی وہ خواب سے بیدار ہو وہ اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے اور اس کے بعد اس خواب کا کبھی کسی سے ذکر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے شیطان مردود کے خلاف. تو ایسی صورت میں اکارڈنگ ٹو اسلام ایسا خواب انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.